لاسٹ ویک ہم نے یہ سنا تھا جب آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ 8 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے پیارے دادا جناب حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کو اپنے دادا کے دنیا سے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ جب جنازہ ہوا حرم میں تو آقا کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر، حضور علیہ السلام کا بچپن ہے، عمر مبارک ہے 8 سال، اور حضور زار و قطار وہاں رو رہے ہیں۔ وصال سے قبل جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آج کے بعد اب تم نے ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرنی ہے۔ حضرت ابو طالب چونکہ آپ کے چچا بھی تھے تو بڑی محبت سے آپ کے ساتھ پیش آتے، یہاں تک کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا گھر میں تو جب تک آقا کریم علیہ السلام اس دسترخوان پر تشریف نہ لاتے اس وقت تک کھانا آپ شروع نہ فرماتے، بڑی محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا، لوگ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے، قریش کے سردار ہیں، چلیں اور چل کر دعا کیجیے۔ تو جب آپ جانے لگے تو آپ نے حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا اور لے جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک اٹھا دیے، اور راوی کہتے ہیں بلکہ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے جو اشعار کہے بڑے خوبصورت اشعار کہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سفید رنگت والے حضور کہ جن کے چہرے کی برکت سے اللہ بارش برساتا ہے، اور وہ دعا ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں آسمان پہ بدلی چھائی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ حضور کے معجزات بھی ہیں اور برکات بھی ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے وہ فرماتے اور مشاہدہ بھی فرماتے اس بات کا کہ جب دسترخوان پر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو جب کھانا اسٹارٹ ہوتا تو وہ کھانا بچوں میں اس طریقے سے فیملی میں پورا نہ ہوتا، لیکن جب حضور تشریف لاتے اور آپ اسٹارٹ فرماتے تو اتنی برکت ہوتی کہ سب سحر ہو کر کھا بھی لیتے اور بچ بھی جاتا۔ میرے آقا کریم تو برکت والے ہیں، اور میرا تو ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہو وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ جو شخص حضور کا ذکر کرے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے، یہ میرا ایمان و عقیدہ ہے۔ جس جگہ حضور کا ذکر ہوتا رہے گا وہ جگہ برکت والی ہو جائے گی۔ جو ہر وقت ورد زباں ان کا نام رکھے گا وہ شخص خود برکت والا ہو جائے گا۔ یہ آزما کے دیکھیں، آزمائی ہوئی بات ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو اب یہ بچپن کے دن گزر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب ہوئی 12 سال تو جناب ابو طالب شام قافلہ لے کر جانے لگے تجارت کے لیے۔ جب وہ شام کے لیے روانہ ہوئے تو حضور علیہ السلام آپ کی سواری کے پاس آئے اور بڑے پیار سے فرمایا، چچا جان، نہ میرے والد ہیں نہ میری والدہ ہیں، آپ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے جب یہ سنا تو آپ فوراً سواری سے اترے، آپ کو سینے سے لگایا اور پھر آپ کو اپنے ساتھ ہی سوار کیا اور سوئے شام لے کر چلے۔ تو یہ پہلا سفر تھا حضور علیہ السلام کا جو 12 سال کی عمر میں آپ نے مکے سے باہر فرمایا۔ اب وہاں جو واقعہ پیش آیا، جب یہ قافلہ پہنچا شام کے حدود میں تو وہاں ایک گرجا گھر تھا اور ایک راہب رہتا تھا۔ تاریخ میں اس کو جرجیس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بعض لوگ بحیرہ بھی کہتے ہیں، لیکن معروف جو ہے وہ بحیرہ کا نام ہے۔ راہب کسی سے ملتا نہیں تھا اور پرانی کتابوں کا عامل بھی تھا، عالم بھی تھا، جانتا تھا، اور صاحب علم اور صاحب تقوی شخص تھا، بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے گرجا میں سامنے جالیوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی قافلے پہ اس کی نظر پڑی تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے
کہ قافلہ جیسے جیسے آگے آ رہا ہے تو جس درخت کے پاس سے وہ قافلہ گزرتا ہے وہ درخت جھک کر اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک ابر کا ٹکڑا ہے جو سایہ کیے ہوئے چلا آ رہا۔ حیران ہوا، وہ سمجھ گیا، کیونکہ آسمانی کتابوں میں میرے آقا کریم کا ذکر پہلے سے موجود تھا، حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کے چرچے تھے، تو چونکہ وہ اہل علم تھے، سمجھتے تھے ساری چیزوں کو، اور انتظار تھا، اور وہ بھی مشتاق دید تھا، وہ تو اسی انتظار میں تھا، ہر قافلے کی آہٹ پہ وہ کان وہیں رکھتا اور دیکھتا تھا کہ میری مراد مجھے مل رہی ہے یا نہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا وہ سمجھ گیا کہ آج مراد پوری ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آ کے قافلہ ٹھہرا ایک درخت کے پاس، تو اس نے منظر کیا دیکھا، جو بڑے احباب تھے وہ درخت کے ساتھ سائے میں بیٹھ گئے، اور ایک بچہ ہے وہ قریب ہی، اس کو جگہ نہیں ملی سائے میں، تو وہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ جیسے وہ بچہ دھوپ میں بیٹھا وہ درخت اسی سمت جھک گیا اور اس پہ سایہ ہونے لگا۔ اس نے پیغام بھیجا، سب سے کہا کہ آؤ بھائی، قافلے والوں کی ہم دعوت کرتے ہیں۔ قافلے والے بھی حیران کہ اس سے پہلے تو کبھی یہاں دعوت نہیں ہوئی، دعوتیں تو حضور کے صدقے میں ہوتی ہیں، ہم تو لنگر کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، انہی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ تو یہ دعوتیں، یہ ساری چیزیں، یہ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے سے ملا، بلکہ اللہ نے جو کچھ یہ کائنات کو خلق کیا، وجہ تخلیق کائنات ہی حضور کی ذات ہے۔ ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، حتیٰ کہ رحمان بھی ملا تو حضور کے صدقے میں ملا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب منظر دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مزہ لیجئے۔ اس نے پورے قافلے کی دعوت کی۔ اب جب دعوت ہونے لگی تو کیا دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے، لیکن جس کی تلاش میں ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہاں ایک بچہ ہے، ہم نے سامان کے پاس اسے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی محروم رہے دعوت سے، اس کو بلائیے۔ جیسے حضور اندر تشریف لائے تو وہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے ہی سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب پوری دعوت میں وہ حضور کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا۔ دعوت ختم ہوئی، جب لوگ ادھر ادھر ہوئے وہ آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ لات و عزیٰ کی قسم، میں جو تم سے پوچھوں مجھے بتانا۔ حضور علیہ السلام نے جب لات و عزیٰ کا سنا تو آپ نے فرمایا میں سخت بیزار ہوں ان ناموں سے، ان بتوں کا ذکر میرے سامنے مت کرو۔ اچھا، اس نے بھی چیک کرنے کے لیے نام لیا۔ جب یہ جواب ملا تو فوراً کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم جو میں پوچھوں وہ مجھے بتاؤ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پوچھئے۔ اب وہ پوچھتا گیا، حضور اسے بتاتے رہے، یہاں تک کہ اسے تصدیق اس نے کر لی۔ مہر نبوت کو جب دیکھا تو فوراً جھک کر اس کا بوسہ لے لیا، اور پھر حضور کے آگے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا، اور پھر قافلے والوں سے کہنے لگا کہ ان کے سرپرست کون ہیں، ان کو بلاؤ۔ جناب ابو طالب تشریف لائے تو پوچھا یہ بچہ آپ کا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں بتایا گیا کہ وہ بچہ یتیم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کا والدہ؟ آپ نے فرمایا کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ وہ ساری نشانیاں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھیں ان کی تصدیق ہو گئی، اور اے ابو طالب میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بچہ اس جہان کا سردار ہے، اور یہ بچہ رحمت للعالمین ہے۔ میری ایک گزارش ہے آپ سے، اور بڑے ادب کے ساتھ ہے، آپ اسے شام نہ لے جائیں، رومی جب انہیں دیکھیں گے تو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ ان کی تلاش میں ہیں، انہیں خبر مل چکی ہے کہ نبی آخر الزماں کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی ہے، کیونکہ ساری نشانیاں بتا رہی ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ انہیں واپس مکہ المکرمہ بھیج دیجئے۔ جناب ابو طالب نے آپ راہب کی تمام گزارشات اور باتوں کو سنا تو آپ نے آپ علیہ السلام کو
چند رفقا کے ہمراہ واپس مکۃ المکرمہ روانہ کر دیا اور پھر آپ مکۃ المکرمہ میں رہنے لگے۔ اب اس دوران کچھ عرصے کے بعد جب عمر مبارک ہوئی کوئی 16-17 سال، تو ایک جنگ ہوئی جسے تاریخ جو ہے وہ حرب الفجار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بنی قیس اور قریش کے مابین ایک جنگ ہوئی جو 6-7 دن جاری رہی، اور پھر ایک صلح پر ایک معاہدہ ہوا اور اس میں وہ جنگ ختم ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر آپ نے عملی طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، صرف اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ضرور ہوئے، اور اس لیے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی حرب الفجار کے نام سے موجود ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ وہاں رہنے لگے تو چونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن گزر بسر اچھا مناسب ہو جاتا تھا، مگر ایک بہت اعلیٰ پیمانے پہ جیسے دوسرے رؤسائے مکہ تھے ویسے حالات نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی مالی معاونت کی خاطر آپ نے اس وقت بکریاں چرانا شروع کی۔ چند درہم کے عوض حضور علیہ السلام نے بکریاں چرائیں اور یہ میسج دیا امت کو کہ کام کوئی چھوٹا نہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانا سنت انبیاء ہے، اور جناب ابو طالب منع بھی فرماتے، لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی اس کام کو، تاکہ یہ مالی معاونت ان کی جاری رہے، یہ خودداری دیکھیے۔ اور یہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، آج کی یوتھ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھیں کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آج کے نوجوان سے کہیں کہ اگر تم بکریاں چرا لو یا کوئی فلاں کام کر لو، میں یہ کام کروں، مطلب میں اب یہ کام کروں گا، بھائی کیا کام کرو گے آپ؟ بھائی کوئی بڑا سا دفتر ہو، بڑی سی گاڑی ہو، اور جناب والا وہاں پراپرلی آفیسر بن کے ہم جائیں تو ہم کام کریں گے، باقی کام کون کرے گا؟ اب تو کام کو بھی لوگ عیب سمجھنا شروع ہو گئے کہ نہیں یہ اب آپ دیکھیں نا ہماری قوم کہاں چل پڑی ہے، کام کا کسی کو کہو تو عجیب سی اس کو ابکائیاں آنا شروع، یہ کام، ارے بھائی کوئی ڈھنگ کا کام بتائیں، علی بھائی کون سا کام بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، بھائی کون سا کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے، اس کام کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، سارے کام بڑے ہیں۔ میرے حضور نے بکریاں چرائیں، بچپن میں بکریاں چرائیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسکول نہیں جا پاتا تھا تو اس بچے کو کسی نہ کسی ہنرمند کے ہاتھ میں بچہ دے دیا جاتا تھا کہ بھائی کوئی ہنر سیکھ لے گا بچہ، تو کوئی درزی بن جاتا تھا، کوئی کارپینٹر ہو جاتا تھا، کوئی ویلڈر بن جاتا تھا، کوئی اور کام سیکھ لیتا تھا۔ اب سیکھنے کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی ویلڈر کو بلائیں، کوئی بڑی عمر کا ویلڈر آپ کو ملے گا، کسی کارپینٹر کو بلائیں، کوئی ینگ بچہ اس کے ساتھ اب آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ بچوں کو کام ہی نہیں کرنا یہ۔ اور آہستہ آہستہ معاشرے سے ہنرمند ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو اس شہر میں ٹیکنیکل لوگ ملیں گے ہی نہیں، اور وہ جو ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں وہ ایک فوج، ظفر موج، جو پوری ڈگریاں وہاں مطلب ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف تھیوری ہے، پریکٹیکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بھائی آپ نے اس شعبے میں ڈگری لی ہے، کوئی کام آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اور ایک دوسری طرف ہمارے حکومتی معاملات بھی اللہ جانے کیا ہے، ان کو کب عقل سلیم آئے گی کہ بچہ اگر اسکول نہیں جا سکتا تو وہ کوئی ہنر سیکھ لے، پہلے چھوٹے ہوتے تھے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے تھے کام سے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، آپ چھوٹا بچہ نہیں کھڑا کر سکتے۔ اچھا جی، وہی چھوٹا بچہ جا کے بھیک مانگ رہا ہے، وہ کوئی چائلڈ ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ معاشرے کو بھکاری معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم تو وزیر خزانہ بھی اس کو سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ بھیک لے کر آئے باہر سے، کیا کامیاب وزیر خزانہ ہے بھائی، بھیک مانگ کے لایا ہے، اوپر سے نیچے تک سارے بھکاری جمع ہو گئے اور پوری قوم کو بھکاری بنانے پہ یہ تل گئے۔ مطلب کوئی کام دھندے نہ کسی کو کرنے، نہ انہوں نے کبھی کام کیے ہیں۔
کرپٹ راشی لوگ لا کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں مانگنا جو ہے نا، چندہ مانگنا ایک کلچر بن گیا ہے، اوپر سے نیچے تک جہاں جائیں وہ بس یہی فیشن بن گیا، بھائی پیسے دے دو، پیسے دے دو، بھائی یہ کام ہے، آپ میرے پاس کل سے آگے کام نہیں بس پیسے دے دیں۔ اللہ اکبر، محنت میں جو عظمت تھی، جو ہمارے دین نے سکھایا، میرے سرکار کی سیرت نے جو بتایا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ہمارا یہ حال ہونا تھا۔ آج چائنا ترقی پر کیوں ہے؟ وہاں ٹیکنیکل لوگ ہیں، جس شعبے میں آپ چاہیں وہاں سے بندہ آپ کو مل جائے گا، اور بندہ بھی ایسا پروفیشنل جو پیشن اور پروفیشن اس کا ایک ہوتا ہے، پورے جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہم جس کام کے لیے بندے کو رکھتے ہیں وہی کام اس کو نہیں آتا، باقی سارے کام آتے ہیں۔ اور نوکریاں بس چاہیے سب کو، سرکاری نوکری چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، سارے نوکری بھرتی ہو گئے۔ اللہ، کام کرنا، جو تجارت کرنا، جو دین نے سکھایا، جو حضور کی سنت ہے، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے، تو پھر یہ حشر تو ہمارا ہونا تھا۔ تو بہرحال میرے آقا کریم علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائیں۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کوئی 18-19 سال کی ہے۔ ان دنوں مکے میں ایک شخص آیا عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ آیا تو ایک مکے کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ اس نے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، کوئی کاروباری لین دین ہوا، قبضہ کر لیا، پیسے نہیں دیے۔ اب اس نے جا کے شکایت کی لوگوں سے کہ یار میں غریب آدمی ہوں، میری کسی نے مدد نہیں کی، بڑا پریشان ہوا۔ حتیٰ کہ اپنے قبیلے گیا، انہوں نے بھی کہا بھئی ہم اتنے بڑے قبیلے سے کیسے لڑیں، کوئی مدد نہیں کی۔ جب اس کا بس نہیں چلا تو وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ گیا۔ قریش مکے میں بیٹھتے تھے فجر کے بعد، نماز تو اس وقت نہیں تھی لیکن وہ بیٹھتے تھے، صبح آ کے سارے محفل جما کے بیٹھتے تھے، تو وہ جبل ابی قبیس پہ چڑھ گیا اور زور زور سے کہنے لگا، اے مکے والو، میں غریب الدیار غریب الوطن شخص ہوں، میں یہاں آیا روزی کمانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، دیکھو میں نے ابھی تک احرام نہیں اتارا، میرے کپڑے میلے ہو چکے ہیں سفر کی وجہ سے، مگر میرے مال پہ قبضہ کر لیا، اے مکے والو میری مدد کرو، خدارا میری مدد کرو۔ جب اس نے زور زور سے یہ کہنا شروع کیا تو سب سے پہلے حضور کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب وہ اٹھے، چند سرداروں کو جمع کیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن جدان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی، سب کو جمع کیا گیا، وہاں سارے جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مظلوم پہ ظلم کیا ایک سردار نے، اور وہ دہائی دے رہا ہے مکے میں، تو اس کی کیوں نہ مدد کی جائے۔ تو ان سب نے کہا ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرنے نہیں دیں گے، جب تک سمندر میں پانی کا قطرہ ہے، جب تک کوہ ہرا موجود ہے یہاں پہ، ہم کسی مظلوم پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ ایک معاہدہ کیا، اور تاریخ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک حلف لیا گیا آپس میں، ٹھیک ہے؟ کیا معاہدہ ہوا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے۔ اب یہ جب ساری گفتگو ہوئی، اس کے بعد یہ سارے لوگ نکلے اور سیدھا جا کر عاص بن وائل کے گھر کے آگے کھڑے ہو گئے، دروازہ نوک کیا، وہ باہر آیا، کہا بھائی اس کا مال واپس کرو، مظلوم کا۔ جب اس نے دیکھا اتنے سردار آگے میرے گھر کے آگے، اس نے چپ چاپ مال اٹھایا، اس کے جو ادائیگی تھی وہ کی، اور وہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ میں ایک دستور بن گیا، جس پر بھی کوئی ظلم ہوتا وہ نعرہ لگاتا حلف الفضول کا، ان کو معاہدہ یاد دلاتا، لوگ جمع ہو جاتے اور مظلوم کی مدد کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آگے چل کے اس کی قیادت حضور علیہ السلام نے بھی کی۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ہمراہ عبداللہ بن جدان کے گھر پہ موجود تھے، اور حضور فرماتے ہیں بعد میں جب بعثت کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ جتنا خوشی مجھے معاہدہ حلف الفضول کی سے ہوئی، اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ لا کے بھی دے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو۔ یعنی اس واقعے سے حضور اتنے خوش ہوتے تھے کہ اس دور میں بھی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس میں ایک معاہدہ ہوا۔
آپ علیہ السلام نے بھی نوجوانوں کے ساتھ مل کے اگر کوئی آ جاتا تو آپ اس کی مدد کے لیے سارے نوجوانوں کو جمع کرتے اور مظلوم کی مدد کے لیے. اور ہم نے سیرت کبھی اس طرح پڑھی ہی نہیں نہ سنی ہے. تو حضور کی سیرت جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں اس وقت تک آزادی بھی نہیں ملے گی اور کامیابی بھی نہیں ملے گی. کم از کم ہم یہ کریں کہ کسی پہ ظلم اپنے سامنے نہ ہونے دیں. دین تو سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روک دو, ورنہ زبان ہے تو زبان سے بولو. کم سے کم دل میں اس کو برا تو جانو. انہی ظالموں جابروں کی انہی لوگوں کی لوگ جو ہے نا ان کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بدو تھا, وہ آیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ حج کرنے آیا. ایک سردار نے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا. اب وہ مکے کی گلیوں میں وہاں آواز لگا رہا ہے میری مدد کرو. اتنے میں آقا کریم علیہ السلام مل گئے. جب اس نے فریاد کی حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا رکو. آپ نے سارے نوجوانوں کو جمع کیا اور اس کے بعد سارے نوجوان آئے, حجر اسود کو پانی سے دھویا سب نے, اور پھر معاہدہ کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے. اور وہ جو حجر اسود کا دھون تھا وہ سب نے پی لیا. یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب معاہدہ ہمارا پکا ہو گیا. چلیے سارے گئے اور اس شخص کے گھر کا جا کے انہوں نے محاصرہ کر لیا. وہ شخص کو آواز دی, جب وہ باہر آیا کہا بھائی اس کی بیٹی کو تم نے اٹھایا واپس کرو. تو وہ کہنے لگا کہ نوجوانوں مجھے ایک رات کی مہلت دو, میں کل لا کے دے دوں گا. کہا ایک رات, 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہے, لے کر آؤ. جب اس نے دیکھا اتنے نوجوان سامنے کھڑے ہیں, فوراً جا کے اس نے بیٹی اس شخص کے حوالے کر دی. ظالم اصل میں ڈرپوک ہوتا ہے. ظالم کیا ہوتا ہے؟ ڈرپوک ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل خود اس نے ایک شخص سے اونٹ خریدا, سامان خریدا اور پیسے نہیں دیے. جب پیسے نہیں دیے تو وہ شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا. آپ اکیلے ہی چلے گئے ابو جہل کے گھر اور کہا تم نے اس کے ساتھ لین دین کیا اور تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ابو جہل نے جب دیکھا آپ کو تو اور یہ بات سنی تو وہ فوراً گیا اور اس شخص کو رقم اور جو چیز دینی تھی امانت وہ دے دی. بعد میں کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ ایک یتیم بچے سے تم ڈر گئے. اس نے کہا ڈرنے کی بات نہیں, بات یہ تھی کہ جس روب کے ساتھ انہوں نے بات کی میں واقعی ڈر بھی گیا اور مجھے یہ شرم آئی کہ یہ بات اگر مکے میں پھیل گئی تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. یہ جو ظالم ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے بزدل. کیا ہوتا ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ ابھی اعلان نبوت جب ریاست مدینہ بن گئی تو اس وقت تو کسی کی جرت ہی نہیں تھی کسی کے اوپر ظلم کرے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ ریاست مدینہ اس وقت بنے گی جب ظالموں سے مظلوموں کا حق دلوایا جائے گا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آپ سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ارد گرد تو صاحبان علم و دانش وارثان محراب و منبر بیٹھے ہیں. میں ایک بات عرض کروں کہ آج ہمارے معاشرے میں لنگر کھلانے والے بھی بہت ہیں, مجالس محافل بھی بہت ہیں, جماعتیں بھی بہت ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کیا کوئی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے بھی کوئی موجود ہے؟ کیا یہ سیرت کا یہ پہلو نہیں ہے؟ ہر محلے میں ہر علاقے میں کوئی ایسی کمیٹی نہیں بن سکتی کہ کسی پہ ظلم ہو تو اس کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ کیا سیرت کا یہ پہلو نہیں ہے؟ کبھی اس سے پہلے آپ نے اس بارے میں سنا؟ چند ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے کام کرتی ہیں, لیکن ان کے بھی اپنے ایجنڈے ہیں, ان کے اپنے مقاصد ہیں. تو جو مسلمان ہیں, جو مسلم تنظیمیں ہیں, ان میں کوئی ایسی تنظیم ہمارے یہاں موجود ہے, کوئی ادارہ موجود ہے جو لوگوں کے لیے اس حوالے سے کام کر رہا ہو؟ لیکن حضور کی سیرت کے مظلوم کی مدد کرو. معاشرہ کفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے پر ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. لا الہ الا اللہ انسان کو مضبوط کرتا ہے, کلمہ انسان کو مضبوط کرتا ہے, اسے طاقت دیتا ہے. اور آج کوئی وڈیرا اٹھتا ہے وہ کسی پہ الزام لگاتا ہے, اس کی درگت بنا دیتا ہے. کوئی تھانے دار اٹھتا ہے کسی مظلوم کو اندر ڈال دیتا ہے, جھوٹی FIRیں کٹتی ہیں, جھوٹے معاملات ہوتے ہیں. ایسے معاشرے چلتے ہیں.